اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں خوش آمدید۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ آپ میں سے جو بھی احباب یہ چاہتے ہوں کہ درود پاک کی برکت والی دعا میں خصوصی طور پر نام لے کر ان کے لیے دعا کی جائے تو آپ اپنا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بھیجیے تاکہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ وہ انسان انتہائی خوش نصیب اور کامیاب قرار دیا جائے گا جو اپنے دن کا بیشتر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے گزارتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا زبان سے تسبیح اور درود و سلام پڑھتا ہے، پھر وہ دل سے دعا کرتا ہے، ندامت کے دو چار آنسو بہاتا ہے اور وہ خوب سمجھتا ہے کہ اس کی ضروریات اور حاجات اور خواہشات بہت زیادہ ہیں اور ان آرزوؤں، تمناؤں اور امنگوں کو پورا کرنا انسان کے بس میں نہیں، لہٰذا وہ اپنے اللہ سے رابطہ کرتا ہے، اس کے آگے اپنی حاجات اور خواہشات پیش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کی مشکل اور اس کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ تم تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس سے آسمان میں تمہارا تذکرہ ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ اب یہ اللہ کی شان کبریائی ہے کہ وہ چاہے تو کسی نیکی پر فوراً انعام و اکرام سے ہمیں نواز دے، چاہے تو کسی کے گناہ پر فوراً پکڑ کر لے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ باری ذات کسی کی نیکی پر نہ تو آسمان سے فوراً مٹھائی اتارتا ہے اور نہ ہی کسی کے گناہ پر اسے فوراً کوڑے مارتا ہے، بلکہ اپنی مصلحت کے تحت اسے ڈھیل دیتا ہے اور کسی کے نیک کاموں پر اس کا اجر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی کا سوال نہ ہو تو اللہ پاک اس دعا کی وجہ سے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا تو اس کی دعا اس دنیا میں قبول فرما لیتے ہیں یا اس کا سوال پورا فرما دیتے ہیں، یعنی جو مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ رکھ لیتے ہیں، یعنی آخرت میں اس دنیا سے بڑھ کر قیمتی انعام و اکرام کی صورت میں عطا کرتے ہیں، یا دعا کرنے والے شخص کو اس کی مطلوبہ شے کے برابر آنے والی کسی بلا، کسی مصیبت اور نقصان کو ٹال دیتے ہیں۔ آخرت میں انسان یہ تمنا کرتا پایا جائے گا کہ کاش اس کی کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا، تاکہ بدلے میں بڑے بڑے انعامات سے اسے نوازا جاتا۔ دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ لینا در حقیقت اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی اور بندے سے محبت کا ایک ثبوت ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ دیتا اسی کو ہے جو اسے سوال کرتا ہے، جو اسے مانگتا ہے، جو دعا میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو سجدے میں جا کے سرگوشی میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے، جو تہجد میں آنسو بہاتا ہے، دنیا اور آخرت مانگتا ہے، یا پھر اسے بغیر مانگے اللہ پاک عطا کرتا ہے، جو اپنا بیشتر وقت ذکر الہی اور یاد الہی میں گزار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو،
جو کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا انسان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو عبادت کے ذریعے بخشوا لے اور اللہ پاک کی خوشنودگی حاصل کرے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا ڈالے۔ لیکن یہاں ایک بات اور ہے کہ جنت محض انسان کی ریاضت اور مشقت سے حاصل نہیں ہوگی، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودگی اور اس کی رضامندی سے ملے گی۔ ہاں البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جنت انہیں ملے گی جو مومن اور نیکوکار کی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، اور اسی لائن میں کھڑے ہوئے لوگ ہی جنت میں جانے کے حقدار اور اہل ہوں گے۔ بندش کے توڑ کا بہت ہی خاص عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کے اس دور میں ہر دوسرا انسان بندش کا شکار ہے، کوئی بیٹیوں کی رشتے کی بندش کا شکار ہے، تو کوئی کاروباری بندش سے پریشان ہے، کوئی رزق اور روزگار کی بندش میں گھرا ہوا ہے۔ تو آج جو عمل میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، ہر قسم کی بندش کا توڑ ہے، ہر قسم کی بندش کے توڑ کا بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ بندش ایک ایسا لا علاج مرض ہے کہ جس کو بھی یہ لگ جاتا ہے، جس انسان کو بھی یہ لگ جاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ حاسدین اور دشمن آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے، اور کسی عامل کے پاس جا کر جادو اور تعویذات وغیرہ کروا دیتے ہیں، بندش لگا دیتے ہیں، اور جادو اور بندش ایک بہت ہی پرانے اور لا علاج مرض کی طرح ہے۔ جس انسان کو بھی یہ لگ جائے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے، اس انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور وہ انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، لوگ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے، پرانے سے پرانا جادو، جنات، بندش اور سخت ترین بیماریوں میں یہ وظیفہ ضرور آزمائیے۔ مختصر سا عمل ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ اگر بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا یا ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، یا پھر اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہیں، اچھی جاب چاہتے ہیں، جو بھی جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفہ کی طرف۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بھی جس بھی پریشانی میں گرفتار ہے، جس کے لیے یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس انسان کا وزن کر لیں۔ اس کا وزن جتنا ہے اتنے چاول لے لیں۔ اس انسان کی وزن کی برابر ہی آپ نے چاول لینے ہیں۔ چاول کی کوئی بھی قسم لے لیں، اور کچے چاول آپ نے لینے ہیں۔ اب ان چاولوں سے ایک مٹھی اٹھا لیں۔ مٹھی میں جتنے بھی دانے آئیں ان دانوں کو الگ رکھیں، اور ہر دانے پر ایک مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں۔ ہر دانے پر ایک ایک مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھتے جائیں، اور یہ ایک مٹھی چاول ان سارے چاولوں میں ملا دیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ اب ان چاولوں کو دریا میں یا نہر میں ڈال دیں، یا پھر ایسی جگہ پر جہاں پہ مچھلیاں ہوں، اور چاول ایسے پھیلائیں کہ مچھلیاں وہ چاول کھا سکیں۔ یہ عمل آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے۔ اگر کام نہ ہو تو 3 دفعہ کر لیں، حد 7 دفعہ کر سکتے ہیں۔ ہر دفعہ جس کا جو بھی مسئلہ ہو اس کا وزن کریں، پھر اس وزن کے برابر چاول کا بتائے ہوئے طریقے سے اس پر عمل کر کے سمندر، دریا، ندی یا تالاب جہاں بھی مچھلیاں ہوں وہاں چاول پھیلا دیں۔ یہ عمل ایک دن میں ایک ہی بار کریں، ایک دن میں دوبارہ نہ کریں۔ اگر دوبارہ کرنا ہو تو دوسرے دن کر لیں۔ عمل کے بعد نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ اللہ پاک سے دعا کریں،
اپنے مقصد کے حصول کے لیے، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اپنی ہر پریشانی، ہر مسئلے، ہر غم سے نجات کے لیے، رزق میں وسعت اور برکت کے لیے، کیونکہ اللہ الصمد کا یہ عمل چاول کے دانوں پر کر کے آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک وہ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ یقین اور دعا نظر نہیں آتے مگر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ جب آپ یہ خاص عمل کریں گے تو اس کی برکت اور فوائد دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ قبولیت دعا کے لیے بہت ہی آزمودہ عمل ہے، تو آپ بھی یہ عمل کیجئے اور اپنی پریشانیوں اور مسائل کا حل پا لیجئے۔ اگر آپ احباب یہ عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ کر بھیج دیں۔ اس سے ہمیں پتہ ہوگا کہ آپ نے فلاں دن سے عمل شروع کیا ہے، اور عمل میں کامیابی کے لیے ہم آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔